بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ ناظرین اکرام، آج جو بات آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ صرف عام گفتگو نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی راز ہے جو دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور تقدیر کے بند دروازوں پر دستک دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن مجید کی ایک ایسی صورت بھی ہے جسے اگر دل کی گہرائی سے پڑھ لیا جائے تو زندگی کے بند راستے کھلنے لگتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ صرف نماز کا حصہ نہیں بلکہ انسان کی قسمت کو سمیٹ دینے والا ایک پیغام ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ دراصل اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی ایک چابی ہے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ ہم اسے بار بار پڑھنے کے باوجود بھی اپنی مشکلات میں کمی کیوں محسوس نہیں کرتے؟ کیا ہماری تلاوت صرف زبان تک محدود ہے؟ کیا دل بھی اس میں شامل ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف عادت ہے یا یقین کی کیفیت؟ آج اسی صورت کے کچھ ایسے معمولی پہلو آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں جو ہر مشکل کو ہلکا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر شرط یہی ہے کہ بات کو آخر تک سمجھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ درمیان میں رک جانا بعض اوقات پورے ادراک سے محرومی بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین کرام، سورۃ الفاتحہ کو قرآن کی بنیاد اور ام الکتاب کہا گیا ہے، یعنی قرآن کی ماں۔ لیکن اس عظیم سورت کی تاثیر تب ظاہر ہوتی ہے جب انسان واقعی عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے جھک جائے۔ الحمدللہ رب العالمین صرف الفاظ نہیں بلکہ اس حقیقت کا اعلان ہے کہ ہر تعریف اور ہر اختیار صرف اسی رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس ذات سے ہم مانگتے ہیں اس کے لیے کوئی مشکل ناممکن نہیں۔ مالک یوم الدین ہمیں یہ شعور دیتا ہے کہ فیصلے کرنے والا ذات صرف وہی ہے، نہ آج کسی کا اور کا اختیار رہا نہ کل کسی اور کا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خوف زدہ کیوں رہتے ہیں، مایوسی کیوں دل میں آتی ہے، اور ہم یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم الفاظ پڑھتے ہیں مگر دل کو اس میں شامل نہیں کرتے۔ زبان حرکت میں ہوتا ہے لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ دل کی حاضری کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے، گویا یہ بندہ اپنے رب سے براہ راست گفتگو کر رہا ہو۔ ذرا سوچئے، جب بات سننے والا خود رب ہو تو مشکل اپنی جگہ کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ مگر ایک بنیادی نکتہ یہاں چھپ جاتا ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہی اس سورت کی اصل روح ہے۔ ہم ایاک نعبد تو کہتے ہیں مگر عملی زندگی میں مختلف سمتوں میں جھک جاتے ہیں۔ ہم ایاک نستعین تو پڑھتے ہیں مگر سہارا کسی اور کو بنا لیتے ہیں۔ یہی تضاد دعا کی قوت کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہدایت کا وعدہ اسی کے ساتھ ہے جو طلب کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ خود ایک مسلسل طلبت کی کیفیت ہے۔ یہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ مانگنے اور جینے کی چیز ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اسے سچے دل سے مانگ کر پڑھا جائے تو یہ ایک شفا کی صورت اختیار کر لیتی ہے، مگر مانگنے کا انداز بھی ایک خاص کیفیت چاہتا ہے۔
جو آج کے دور میں بہت کم نظر آتا ہے۔ ہم جلد نتیجہ چاہتے ہیں، مگر روحانی تیاری کے بغیر ہم چاہتے ہیں کہ آج دعا کریں اور کل زندگی بدل جائے، حالانکہ اصل تبدیلی دل کے بدلنے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ صورت ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتی ہے، مگر پہلے دل کو جھکانا پڑتا ہے۔ جب تک انسان اندر سے نرم نہ ہو، تب تک اس کا اثر پوری طرح ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ ان دلوں کے لیے ہے جو اپنے انا کو نیچے رکھتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ اپنی کمزوری کو سچائی کے ساتھ قبول کرنا ہے، اور سورہ فاتحہ اسی اعتراف کی ایک عملی صورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ لیکن کیا ہم واقعی راستہ چاہتے ہیں، یا صرف اپنی مرضی کا راستہ اللہ سے منوانا چاہتے ہیں؟ ہم دعا میں ہدایت مانگتے ہیں، مگر اکثر اپنی مرضی کا راستہ چاہتے ہیں، حالانکہ اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ جب انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ، جو تیرے فیصلے میں ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، تو اسی لمحہ اندر ایک نئی کیفیت جنم لیتی ہے، اور جو بندہ اللہ کی مرضی مانگ لے، اس کی تقدیر پر اللہ خود لکھتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ کہتا ہے، یا اللہ، جو تو چاہے وہی مجھے دے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں تقدیر خاموش ہو کر سننے لگتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی چاہت چھوڑ دیتا ہے تو اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک بندہ خاموشی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، صرف دل میں یہ احساس ہے کہ ہر چیز اسی کے حوالے ہے۔ اس لمحے الفاظ سے زیادہ کیفیت اہم ہو جاتی ہے۔ اگر اس حالات میں آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو یہ کمزوری نہیں بلکہ قبولیت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ حقیقت بھی بیان کی جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ ہر دل پر ایک جیسا اثر نہیں کرتی۔ جو غافل ہو اس کے لیے یہ محض الفاظ رہ جاتے ہیں، اور جو بیدار ہو جائے اس کے لیے یہ ایک اندرونی انقلاب بن جاتی ہے۔ یہ تبھی اثر دکھاتی ہے جب دل خالی ہو، غرور، شکایت اور نافرمانی سے پاک ہو۔ انسان کو خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا میرا دل واقعی خالی ہے، یا میں شرائط کے ساتھ دعا کر رہا ہوں؟ اصل اثر نماز کے دوران ان سے زیادہ نماز کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ جب بندہ خاموشی میں یہ احساس کرے اب جب سب کچھ اللہ کے سپرد ہے، یہی کیفیت غیب کے دروازے کھول دیتی ہے۔ روح کے ساتھ تلاوت ایک اندرونی انقلاب کی حیثیت رکھتی ہے، جبکہ صرف زبان سے پڑھنا معمول کی عبادت بن جاتی ہے۔ جب بندہ مکمل بے بسی کے ساتھ اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کے اندر سے سچی تعریف جنم لیتی ہے، اور اسے تعریف جو یقین سے نکلے وہ اثر رکھتی ہے۔ شکر گزاری کا پہلو اس صورت میں پہلے آتا ہے اور دعا بعد میں، اور یہ ترغیب خود ایک بڑی حکمت رکھتی ہے۔ جو شخص دکھ میں بھی شکر کرنا سیکھ لے اس کا درد ایک نئی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ صورت جلدی نہیں چاہتی بلکہ سکون اور ٹھہراؤ چاہتی ہے، کیونکہ بے چینی کے ساتھ کی جانے والی دعا اپنے اثر کو کم کر دیتی ہے۔ بعض اوقات قبولیت کا وقت وہ ہوتا ہے جب دل مکمل خاموش ہو جاتا ہے،
اصل تبدیلی الفاظ سے نہیں بلکہ روحانی کیفیت سے آتی ہے۔ جب بندہ اپنی دعا کو سوچوں سے آزاد کر کے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ خود سنبھال لیتا ہے۔ اگر انسان واقعی بدل جائے تو حالات خود بخود بدلنے لگتے ہیں، کیونکہ اصل آغاز اندر سے ہوتا ہے۔ جب دل نرم ہو جائے، شکایت کم ہو جائے اور خاموشی پسند آنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اثر شروع ہو چکا ہے۔ یہ صورت کسی خاص وقت یا جگہ کی محتاج نہیں، بلکہ ہر اس دل میں اثر کرتی ہے جو سچا ہو۔ اگر انسان خود کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دے تو نتیجے وقت کے ساتھ واضح ہو جاتے ہیں۔ آخر میں یہی سمجھ آتا ہے کہ سورہ فاتحہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے جو انسان کو خوف سے نکال کر یقین کی طرف لے جاتی ہے، اور یقین ہی اصل طاقت ہے۔ اگر دل ہلکا ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائیں اور اندر سکون محسوس ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بات دل تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے، محسوس کرنے اور اس پیغام کو اپنی زندگی میں حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔